السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین؟ امید کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم دوبارہ پھر حاضر ہیں آپ کی خدمت میں تفسیر قرآن مختصر تشریح کے ساتھ۔ ناظرین، ہم یہ اللہ کے کلام کی مختصر تشریح اور تفسیر پڑھ کر سناتے ہیں تاکہ جہاں جہاں تک اردو ہندی بولی جائے وہاں تک اللہ کے اس کلام کو ہم پہنچا سکیں۔ تو ناظرین، یہ کام میں ہمارا تعاون کریں اور ہمارے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ویڈیوز پسند آئے تو لائک کریں۔ اگرچہ کوئی سوال ہے آپ کا تو ضرور کامنٹ باکس میں لکھیں، انشاءاللہ ہم اس کا جواب دیں گے۔ تو ناظرین، آئیے شروع کرتے ہیں ہم آج کا درس۔ ہم پچھلے درس میں سورہ نحل کو تکمیل کر چکے تھے اور اللہ کے فضل و کرم سے 14 پارہ لاسٹ جو ہم نے سیشن رکھا تھا، پروگرام رکھا تھا، اس میں مکمل ہو گیا۔ 15ویں پارے کی ابتدا ہم یہاں سے کر رہے ہیں، اور 15ویں پارے کی ابتدا ہے سورہ بنی اسرائیل۔ آئیے شروع کرتے ہیں آج کا درس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی، جس کے ماحول کو ہم نے برکت دے رکھی ہے تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی بعض نشانیاں دکھلائیں۔ بلا شبہ وہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ ناظرین، سورہ بنی اسرائیل کی جو ابتدا ہے وہ معراج کے واقعے کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ مفسرین بیان کرتے ہیں ہجرت سے لگ بھگ 1 سال پہلے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کرائی گئی، جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی کئی آیات دکھلائیں، کئی نشانیاں دکھلائیں۔ یہ واقعہ کم از کم 25 صحابہ سے مروی ہے۔ واقعہ خواب کی حالت میں یا کشفی حالت میں ظہور نہیں ہوا، بلکہ جاگتے ہوئے اور جسمانی طور پہ ظہور پذیر ہوا۔ یہی جمہور امت کا مذہب ہے، جس کے چیدہ چیدہ دلائل یہ ہیں۔ مفسرین بیان کر رہے ہیں کہ ہجرت سے لگ بھگ جو مکہ سے مدینہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو شفٹ ہوئے، ہجرت جو ہوئی، اس سے 1 سال قبل اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے براق پر، جنت سے براق لایا گیا، اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر کے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک پہنچے، اور یہ روایات 25 صحابہ سے مروی ہے۔ یعنی کہ اس کی جمہور امت کے اندر یہ اکتفا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی وہ جسم و روح کے ساتھ ہوئی۔ کچھ جاہل قسم کے لوگ، قادیانی ٹائپ کے کچھ مستشرقین، اپنے آپ کو جو حدیثوں کا انکار کرنے والے ہیں، منکرین حدیث ہیں، یا اسی طرح سے جتنے بھی طبقات اس کا انکار کرتے ہیں، وہ جاہل ہیں۔ انہیں نہ قرآن سمجھ آتی، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سمجھ آتا۔ لوگوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں یہ سب کرایا گیا، معراج کرائی گئی، یہ سراسر جھوٹ اور بے بنیاد ہے۔ جمہور اہل سنت اہل الحدیث کا یہی منہج ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم و روح کے سمیت مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، پھر اس کے بعد آسمانوں کی سیر، جنت و دوزخ کا مشاہدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا جو ہے جسم و روح کے ساتھ کرائی گئی۔ یہ جمہور اہل سنت و اہل حدیث کا منہج ہے۔ کچھ نکات مفسرین بیان کرتے ہیں۔ واقعے کی ابتدا سبحان الذی سے کی گئی ہے، جو دلیل ہے کہ یہ غیر معمولی واقعہ ہے۔ خواب کوئی
غیر معمولی چیز نہیں ہوتی۔ مفسرین بیان نقطہ نمبر 1 کرتے ہیں کہ یہاں پر جو واقعے کی ابتدا کی گئی ہے سبحان الذی اسریٰ والی، یہ خواب کی نہیں ہو سکتی، یہ غیر معمولی ہے، یہ واقعہ جو ہے غیر معمولی ہے، اور خواب جو ہے وہ تو آتے رہتے ہیں، غیر معمولی نہیں ہوتے، وہ تو معمولی چیز روز کا آنا جانا مسئلہ ہے۔ اور یہاں پر اور ایک بات مفسرین بیان کرتے ہیں، عبد، جیسے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اس میں جو عبد ہے، عبد جسم اور روح دونوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ عبد جو مسئلہ آتا ہے وہ جسم اور روح سمیت دونوں کو بولا جاتا ہے، عبد، بندہ جسے کہتے ہیں۔ تو بندہ صرف روح کو بھی نہیں بولا جاتا، صرف جسم کو بھی نہیں بولا جاتا، بلکہ جسم اور روح سمیت اس کو بولا جاتا ہے بندہ۔ کفار نے اس وقت بھی اس واقعے کو جھٹلایا، اگر یہ صرف خواب ہوتا تو جھٹلانے کی تک نہیں ہوتی، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ واقعہ بیان کیا تو کفار نے جھٹلایا، یہ کیسے ہو سکتا؟ بہت ساری باتیں بیان کی گئیں۔ تو واقعات میں بہت ساری باتیں آتی ہیں، میں انشاءاللہ دھیرے دھیرے اس کو سمجھاؤں گا آپ کو، اور خود بھی سمجھوں گا۔ اگرچہ یہ خواب کی بات ہوتی تو مشرکین مکہ خوابوں کے بارے میں کیا اعتراض کرتے، مگر مشرکین مکہ نے اعتراض کیا کہ کیسے ایک بندہ راتوں رات مکہ سے نکل کر کے بیت المقدس جاتا ہے، پھر اس کے بعد آسمانوں کی سیر کو نکلتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو انہوں نے یہی سرٹیفکیشن مانگی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی باتیں بیان کی ہیں کہ جسم اور روح سمیت ہم نے اپنے بندے کو لے گئے۔ اس واقعے کی تفصیلات کے لیے یہ صفحات متحمل نہیں ہیں، دیکھیں مولانا کیلانی کی، عبد الرحمن کیلانی کی تفسیر جو مفصل ہے، بہت زیادہ بڑی ہے، اس میں بھی اس واقعے کے بارے میں بیان انہوں نے کیا ہے۔ جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کو یہ کہتے سنا کہ جب قریش نے مجھے جھٹلایا تو میں محراب میں کھڑا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بیت المقدس دکھلا دیا، میں انہیں نشانیاں بتلاتا جاتا اور دیکھتا جاتا۔ بخاری شریف میں یہ بات ہے۔ اب یہاں پر میں ایک وضاحت کر دوں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق کا لفظ سب سے پہلے ٹائٹل، ابو بکر کے نام کے آگے صدیق یہ ٹائٹل ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے آگے خطاب یہ ٹائٹل ہے، عثمان کے آگے غنی ٹائٹل ہے، علی کے آگے حیدر کرار ٹائٹل ہے۔ تو یہ ٹائٹل مختلف اوقات میں مختلف واقعات کے ضمن میں یہ کہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج گئی، لوگوں کے سامنے اپنی باتیں بیان کی تو لوگوں نے جھٹلایا، اور کچھ ابو جہل وغیرہ جتنے بھی قریش مکہ وغیرہ تھے، یہ لوگوں نے ابو بکر کو پکڑا اور کہا کہ ابو بکر تو بتا، چل سمجھدار بندہ ہے نا، تو بتا کہ کوئی راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کو جا سکتا، بیت المقدس، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ تو انہوں نے کہا عام طور پہ تو نہیں ہے۔ تو بعد میں انہوں نے جواب دیا کہ وہ کون ہیں؟ بولے تیرا صاحب ہے، صاحبکما، تیرے صاحب ہیں جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بابت انہوں نے کہا اگرچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کر رہے ہیں تو یہ بات سچی ہے، میں دل سے تسلیم کرتا ہوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں۔ تو یہ ٹائٹل جو ہے صدیق کا اس واقعے کے بعد ملا ہے، اس طرح کی باتیں بھی بیان ہوتی ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور سننے والا، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اے بنی اسرائیل کی ہدایت کا ذریعہ بنایا، اسے بنی اسرائیل کی ہدایت کا ذریعہ بنایا اور انہیں حکم دیا کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ بنانا۔ یہ بنی اسرائیل ان لوگوں کی اولاد تھے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، بلا شبہ نوح شکر گزار بندے تھے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کو جب بہت لمبا واقعہ ہے، معراج کا جو ہے اسپیشل ایڈیشن ہے، یہ بہت بڑا واقعہ ہے، بہت تفصیل طلب واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے نبیوں کی امامت کرائی اور کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم المرسلین بنے، امام المرسلین بنے. یہ سارے واقعہ مختلف جو ہے نا احادیث کے ذخائر میں یہ ملیں گے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پاس جو ہے نمازوں کا تحفہ لے کر آئے، 50 نمازیں. پھر اس کے بعد موسیٰ نے ملاقات کی، موسیٰ نے کہا میری امت کا تجربہ ہے، مجھے جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ کم کرا کے لاؤ. اس طرح 40 ہوئیں، 30 ہوئیں، 20 ہوئیں، پھر 10 ہوئیں، اس کے بعد 5 ہوئیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب میں نہیں جا سکتا، مجھے شرم آ رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اب میں یہی لے کر جاؤں گا. تو اس طرح کے بھی واقعات بہت سارے ملتے ہیں اور بہت ساری باتیں ہیں. بیت المقدس میں کئی مادی اور روحانی برکات ہیں، زرخیز اور سرسبز حصہ ہے، خوبصورت پھلوں کی کثرت اور کئی انبیاء کا مدفن ہے. ان 3 مساجد میں سے ایک مسجد ہے جن کے لیے سفر کرنا مشروع ہے. مفسرین بیان کرتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ جو ہے قبلہ اول، آج یہ اسرائیلی، یہ یہود، یہ نصارہ اس مسجد کو قبضہ کر کے مسلمانوں کو اذیت دیتے ہیں. مسجد اقصیٰ تمام عالم اسلام کی شہ رگ میں پڑا ہوا ہے، شہ رگ ہے تمام مسلمانوں کی. بیت المقدس کیونکہ 3 مسجدیں ایسی ہیں جہاں پر ثواب کی نیت سے سفر کیا جا سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے کعبۃ اللہ، حج بیت اللہ کرنے کی نیت سے، زیارت کی نیت سے، پھر یہ میری مسجد یعنی مسجد نبوی کی زیارت کے لیے، اور تیسرا مسجد اقصیٰ کے لیے. یہ 3 مساجد دنیا میں ایسی ہیں جن کو سفر کرنا ثواب کا کام ہے، سفر کی نیت سے جا سکتے ہیں، زیارت کی نیت سے جا سکتے ہیں. اور فلسطین جو ہے وہ مرکز ہے بہت سارے انبیاؤں کا، بنی اسرائیل کا جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں تقریباً وہ فلسطین اور ادھر ادھر کے علاقوں میں آئے ہیں. یہاں اشارہ دیا گیا ہے کہ اہل مکہ کو کہ تم بھی شکر کی روش اختیار کرو، کیونکہ تم جن کی اولاد ہو وہ شکر گزاری کی بدولت ہی طوفان سے بچے تھے. کیا طوفان کے بعد نسل انسانی نوح علیہ السلام کی اولاد سے چلی یا دیگر لوگوں سے بھی چلی؟ غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ یہ سوال پیدا کیسے ہوا. اصل میں یہ غلط فہمی اسرائیلی روایات سے پھیلی ہے. دیکھیے پیدائش کا باب 7/7 اور 6/18، جبکہ قرآن میں صراحت ہے کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے تھے وہ بھی سوار تھے. آگے نسل انسانی انہی سے چلی. بنو اسرائیل جب موسیٰ علیہ السلام کی ہدایات کے مطابق فلسطین میں داخل ہوئے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی ہدایات کو فراموش کر دیا. ہدایات یہ تھیں پورا فلسطین فتح کریں. بنو اسرائیل نے پورا فلسطین فتح نہ کیا بلکہ چند علاقے پہ ہی قناعت کر کے بیٹھ گئے اور فلسطین میں کوئی مستحکم حکومت نہ قائم کی، بلکہ 12 قبائل نے اپنی اپنی علیحدہ حکومتیں قائم کر لیں. سابقہ اقوام کی اخلاقی بیماریوں سے خود کو بچائیں، مگر عملاً بنو اسرائیل شرک، بے حیائی اور وغیرہ سے سب برائیوں میں ملوث ہو گئے، نبیوں کو قتل کیا. یہاں پہ بتایا جا رہا ہے بنی اسرائیل ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تاکہ تمہارے لیے ہدایت اس میں رکھیں. ہم نے تورات میں تمہارے لیے ہدایت رکھی، تم موسیٰ کا کہا مانو، موسیٰ کی بات سنو، مگر تم لوگوں نے اکثر ناشکرے تھے، شکر گزار بندے نہیں تھے، نہیں مانتے تھے. تم موسیٰ کو جھٹلاتے تھے اور تم نے کئی انبیاؤں کو قتل کیا. تمہاری یہ روش ہے. اور بہت سارے واقعات ہیں ان ظالم یہودیوں کے، ان کے باپ دادے، ان کے پردادے، یہ لوگ نافرمان قسم کی اللہ کی مخلوق بن کے دنیا میں آئے، دنیا میں ابھرے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا بنو اسرائیل کی اولاد میں سے ہو تم نوح علیہ السلام نے جو کشتی سوار تھی اس میں جتنے لوگ بیٹھے تھے اس میں کے ہو تم. بلا شبہ نوح علیہ السلام تمہارے سر کے ناشکرے نہیں تھے، وہ تو شکر گزار تھے. تم بدبخت قوم ہو، ناشکرے ہو. یہود دنیا کی سب سے ناشکری قوم. اللہ کے احکام کو پامال کرنے کا سب سے بڑا جو پرائز جائے گا وہ یہود کو جائے گا. اللہ غارت کرے ان یہودیوں کو. آگے اللہ فرماتا ہے وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. اس کتاب میں ہم نے بنو اسرائیل کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ تم زمین پر دوبارہ فساد بپا کرو گے اور بڑی سرکشی دکھاؤ گے. اللہ فرماتا ہے ہم نے کتاب میں واضح نصیحات دیے تھے مگر پھر بھی تم جو ہے
اس کا انکار کر کے ناشکری کر کے زمین میں فساد بپا کرو گے. تم اتنی بدبخت قوم ہو. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. پھر جب ہمارا پہلا وعدہ آ گیا تو ہم نے تمہارے مقابلے میں اتنے بڑے جنگجو بندے لا کھڑے کیے جو تمہارے شہروں کے اندر گھس کر دور تک پھیل گئے. یہ اللہ کا وعدہ تھا جسے پورا ہونا ہی تھا. اللہ فرماتا ہے تمہاری اس بدبختی کی وجہ سے, تمہاری ناشکری کی وجہ سے موسیٰ نے حکم دیا پورا فلسطین فتح کرو, تم اپنے اپنے قبیلے کی چٹانیں پکڑ کر کے اپنا ڈیڑھ اینٹ کا جو ہے قبیلہ بنا کر کے تم کچھ حصے کو پا لیے, باقی جو ہے تم ایسے ہی کھلا چھوڑ دیے. ہوا کیا اس کے نتیجے میں؟ اللہ جو اشارہ کرتا ہے وہ بخت نصر کی جانب ہے جس نے بابل سے آ کر حملہ کیا اور بنو اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی, یروشلم اور ہیکل سلیمانی کو پیوند خاک کر دیا اور بے شمار لوگوں کو قیدی بنا کے ساتھ لے گیا. بٹکنازر نیبو کٹکنازر, یہ جو نیبو کٹکنازر جو بھی تھا یہ بادشاہ, وہ عراق کا تھا. اس نے یہودیوں کو اتنا مارا اور قید کر کے سب کو لے گیا. تم بزدل وہیں تڑپتے رہ گئے. تم پر ظلم کیا, تمہاری عورتوں پر ظلم کیا, تمہارے بچوں پر ظلم کیا, تم کو قتل کیا, تم کو دیش نکالا دے گیا, تم کو غلام بنایا. کیوں بنایا گیا؟ کیونکہ تم نے اللہ کی کتاب جو موسیٰ لے آئے تھے اس کی ناشکری کرے اور اس کو پامال کر دیا, پتے پشت پھینک دیا. یہ وجہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بڑے بڑے نیبوکدنیزر جیسے جو ہے نا قوم کو تمہارے اوپر مسلط کر دیا. کیوں؟ کیونکہ تم نے انکار کیا. آج مسلمان امت جوتے کھانے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ اس نے کلام اللہ کو پس پشت ڈال دیا. کلام اللہ کی تعلیم پر عمل نہیں کرتا آج کا مسلمان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل نہیں کرتا آج کا مسلمان. اکثریت میں کہہ رہا ہوں. اس لیے کون آتا ہے مارتا ہے چلا جاتا ہے. یہ حالت ہو گئی. بنو اسرائیل جس طرح جوتے کھائے اسی طرح یہ امت محمدیہ آج جوتے کھا رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ وہی وجہ ہے کہ موسیٰ کی کتاب تورات کو بنو اسرائیل نے جھٹلایا, محمد رسول اللہ پر نازل ہوئی قرآن کو مسلمانوں نے جھٹلایا, اور جھٹلانے سے مراد انہوں نے قرآن پر عمل نہیں کیا. لپیٹ کر کے طاقوں الماریوں کی زینت بنائی, پڑھا نہیں, سمجھا نہیں, نہ اپنی اولاد کو تربیت دیا, نہ اپنی بہن بیٹیوں کو تربیت دیا, اپنی بیویوں کو تربیت دیا, نہیں دیا. قرآن کی تعلیم مسلمان گھروں سے رخصت ہو گئی. ہمارے پاس اینڈرائڈ فون آ گیا, ریل سکرولنگ آ گئی, دن بھر اسی میں رہتے ہیں. آج سکون کی روٹی کھا رہے ہو تو اللہ کا رحم بچا ہوا, ورنہ تمہیں بھی نیبوکدنیزر جیسے لوگ آ کر کے بنو اسرائیل کا جو حال کیا تھا تمہارا بھی سب مسلمانوں کا حال وہ کرے گا. اللہ کا وعدہ سچا ہے. تم اللہ کے دین کی جو ہے مدد نہیں کرو گے تو اللہ تمہاری مدد نہیں کرے گا. کیا تمہارا کام نہیں؟ اتنا بڑا ملک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبلیغ دین کے لیے دیا ہے تمہیں. یہاں پر غیر لوگ بہت سارے ہیں جو اللہ سے ناآشنا ہے, رسول سے ناآشنا ہے. کیا تمہاری ذمہ داری نہیں بنتی کہ یہ قرآن مجید کا پیغام ان تک پہنچاؤ؟ کیا ہماری ذمہ داری نہیں بنتی یہ قرآن کا پیغام ان تک پہنچائیں؟ بنتی ہے. تو میرے بھائیوں, قرآن کو سمجھو, پڑھو, سمجھو, اپنی اولاد کو سکھلاؤ. یہی قرآن تمہیں نجات دے سکتی ہے, یہی رسول اللہ کا فرمان تمہیں نجات دے سکتی ہے. اس کے علاوہ کوئی نجات نہیں دے سکتا, کوئی نہیں. آگے اللہ فرماتا ہے ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامدادناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا. اللہ آگے فرماتا ہے پھر ہم نے ان فاتحین پر تمہیں غلبہ دیا اور مال اور اولاد سے تمہاری مدد کی اور نفری میں بہت زیادہ بڑھا دیا. اللہ کہہ رہا ہے اس کے بعد کیا ہوا کہ ہم نے دیگر اقوام پر تم کو بھی فتح دی. جب تم ٹوٹ کے بکھر گئے پھر تم میں بہت سارے بادشاہ جیسے سلیمان علیہ السلام بھی تو, داؤد و سلیمان وغیرہ,
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ لوگ دین کی مدد کرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فاتحین بنایا اور تمہیں مال اور اولاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت دی. ان احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا فاذا جاء وعد الآخرۃ لیسوءوا وجوہکم ولیدخلوا المسجد کما دخلوہ اول مرۃ ولیتبروا ما علوا تتبیرا. اللہ فرماتا ہے دیکھو اگر تم نے بھلائی کی تو خود اپنے ہی لیے بھلائی کی اور اگر برائی کی اس کا وبال بھی تم ہی پر ہوگا. اللہ کہتا ہے تم بھلائی کرو گے تو اپنے لیے ہی کرو گے, تم بھلائی کا کام کرتے رہو, اگرچہ برائی کرو گے تو اس کا وبال بھی تم ہی بھگتو گے. پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آ گیا کہ جابر فاتحین تمہارے حلیے بگاڑ دیں اور مسجد اقصی میں ایسے ہی داخل ہوں جیسے پہلی بار داخل ہوئے تھے اور جہاں جہاں غلہ پائیں اسے تہس نہس کر دیں. 7 ہجری میں رومی بادشاہ نینس نے پورے علاقے کو فتح کر کے 1,23,000 آدمی مار ڈالے اور 66,000 کو غلام بنا لیا. یہ یہودیوں کو دوسری بڑی سزا ملی. یہ کب کا واقعہ ہے؟ 7 ہجری ہجرت کے 7 سال اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا واقعہ ہے کہ رومی لوگ یہود پر حملہ آور ہوئے اور 1,23,000 آدمیوں کو قتل کر دیے. 1,23,000 لوگ مار دیے گئے اور 66,000 کو غلام بنا لیا. یہ یہودیوں کی دوسری, پہلے نبوکت کا نظر, پھر اس کے بعد بادشاہ نینس یا نینس جس کا جو بھی نام آ رہا ہے, پھر اس نے ان کی دھلائی کی. اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے, یہ واقعہ کیوں بتا رہا ہے؟ تاکہ ہم عبرت پکڑیں. آگے اللہ فرماتا عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا. ہو سکتا ہے تمہارا رب تم پر رحم فرما دے, لیکن اگر تم نے پھر سرکشی کی تو پھر ہم بھی سزا دیں گے, اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے جہنم بنایا ہے, جہنم تیار کر کے رکھا ہے. یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی وہی رویہ رکھیں جو تمام گزشتہ انبیاء کے ساتھ کرتے رہے تو ہم بھی ویسے ہی سزا دیں, پھر دیں گے. اللہ کہہ رہا ہے محمد رسول اللہ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو, اگرچہ پچھلے لوگوں کی طرح, پچھلے انبیاؤں کی طرح برتاؤ کرو گے تو ہم ویسے ہی سزا تم کو دوبارہ دیں گے. چنانچہ یہودیوں نے تاریخ سے اور اللہ تعالیٰ کی تنبیہ سے کچھ سبق حاصل نہ کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ ہمیشہ کے لیے ذلت اور رسوائی ان کا مقدر ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے نہیں کیا اور ذلت اور رسوائی ان کے مقدر بن گئی. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا. یہ قرآن تو وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے, اور جو لوگ ایمان لاتے اور نیک عمل کرتے ہیں انہیں بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. اللہ کہتا ہے یہ قرآن بشارت دیتا ہے اور نیک راستہ, سیدھا راستہ بتاتا ہے. قرآن پر عمل کریں تو صحیح, قرآن کھول کے دیکھے تو صحیح, قرآن پڑھ کر دیکھے تو صحیح, قرآن کا ترجمہ تو پڑھیں, قرآن کی تفسیر تو پڑھیں. کس کے پاس ٹائم ہے؟ ٹائم نہیں نکالو گے تو جوتے برابر کھاؤ گے جس طرح گزشتہ یہود و نصارہ جوتے کھائے. بنی اسرائیل دنیا میں سب سے زیادہ اللہ کی لاڈلی امت تھی. مسلمانوں سے پہلے اللہ نے بہت سی نعمتیں اس کو عطا کی تھیں. اللہ کی چہیتی امت تھی, مگر اللہ کی نافرمانی کی بنیاد پر, انبیاؤں کو جھٹلانے کی بنیاد پر, انبیاؤں کے نا قتل کرنے کی بنیاد پر وہ مردود امت ٹھہری, وہ مردود ہو گئے. مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے, تم بہترین امت ہو, تم لوگوں کے نفع کے لیے بنائی گئی ہو. کیوں؟ کیونکہ تم برائی سے لوگوں کو روکتے ہو
اور خود بھی برے کام سے رک جاتے ہو، بھلائی کا حکم دیتے ہو اور خود بھی بھلائی کا کام کرتے ہو۔ یہ ہے امت کی شان جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، مگر ہم بہکے جا رہے ہیں، قرآن کا سیدھا راستہ چھوڑ کر کے آج دوسرے راستے اپنا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، مبادہ وہ دن نہ آ جائے کہ لوگ لاکھوں کی تعداد میں تمہیں قتل کریں اور تمہیں غلام بنائیں، جس طرح یہود و نصارہ کو اس سے پہلے سابقہ امتوں میں یہود کو غلام نصارہ نے بنایا تھا۔ اقتدار ہمیشہ کسی کا نہیں رہتا، اقتدار ایک گول چکر ہے، وہ گھوم کر وہیں آ کر ٹھہرتا ہے جہاں سے شروع ہوا تھا۔ اقتدار ڈھلتی ہوئی دیوار ہے۔ آج اقتدار مسلمانوں کے پاس 57 ممالک ہیں، پھر بھی دوسروں کی چوکٹ پر جا کر کے دوسروں سے منتیں مرادیں کرتے ہیں کہ بھئی ہمارا مسئلہ حل کرو، ہمارا مسئلہ حل کرو۔ وہ ایک امت بنو، ایک امت بنو، کلمے کی بنیاد پر، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر ایک امت بنو۔ پکڑو قرآن کو لازم پکڑو، پکڑو رسول اللہ کے فرمان کو لازم پکڑو۔ پھر میں کہتا ہوں کیسے اتحاد نہیں ہوتا؟ صرف دو ہی چیزیں ہیں امت کو اتحاد میں لانے کے لیے، ایک اللہ کا کلام، دوسرا رسول کا فرمان، تیسری کوئی چیز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دو تحفے امت محمدیہ کو دیے، ساری امت ان دو چیزوں کو لازم پکڑے، اپنے دانتوں سے مضبوط پکڑیں تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے اور کبھی کوئی تم پر مسلط نہیں ہوگا۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ آگے اللہ فرماتا ہے اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے لیے ہم نے المناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ انسان برائی کے لیے ایسے ہی دعا کرتا ہے جیسے بھلائی کے لیے، دراصل انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے۔ اللہ کہتا ہے جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اور انسان برائی کے لیے ایسے ہی جلد بازی کرتا ہے، ایسے ہی دعا کرتا ہے جس طرح بھلائی کے لیے بھی کرتا ہے، یعنی کہ عذاب لاتے لاؤ بھائی لاؤ، عذاب لاؤ، لاتوں مرے لاؤ۔ یہ نبیوں کو بولا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے باتیں رکھی گئی، تو اللہ کہتا ہے انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے۔ بہرحال مفسرین بیان کرتے ہیں انسان کی جلد بازی طبیعت اس کے تمام اعمال و افعال سے مترشح ہوتی ہیں، حتیٰ کہ کبھی جلد بازی میں بد دعا مانگتا ہے، چاہے وہ اس کے اپنے ہی خلاف کیوں نہ ہو اور چاہے بعد میں اسے پچھتانا ہی پڑے۔ فرمان الہی ہے انسان جلد باز مخلوق ہے، ان قریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھلاؤں گا، لہذا جلدی کا مطالبہ نہ کرو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بارے میں بد دعا نہ کرو، اپنی اولاد کے بارے میں بد دعا نہ کرو، اپنے اموال کے لیے بد دعا نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ تم دعا قبول ہونے کی گھڑی میں ایسی دعا مانگ بیٹھو اور وہ قبول ہو جائے۔ صحیح مسلم میں، یعنی کہ اللہ فرماتا ہے کہ جلد بازی نہیں، بعض لوگ اپنے اوپر ہی لعنت بھیج لیتے رہتے، اپنی اولاد کچھ برا بھلا بولتے، تو رسول اللہ فرماتے کون سی کیسی گھڑی رہتی ہے کہ وہ ایسی دعا نہیں مانگنا ہے، تیری ماں کا پیٹ جل لو، اپنے بچوں کو بولتے، تجھے کھائے دست لگو، یہ باتیں ہیں یہ ہمارے معاشرے میں، تجھے ٹکر لگو، سنتا نہیں، یہ اس طرح کی جو ہمارے معاشرے میں جو اپنی اولاد کے بارے میں بولتی غلط باتیں، تو اللہ کہتا ہے کہ اپنی اولاد کو ہو اپنے آپ کے بارے میں برے الفاظ سے نہیں بولنا، زبان کو روک دینا۔ برے الفاظ آ رہے ہیں، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ ماں بچے کے بارے میں کچھ ستا رہا ہے تو کیا کی بول دیتے، تو ماں باپ بھائی بہن اپنے رشتہ داروں کو اپنے بارے میں برا نہ بولیں، اچھی دعا کریں، بد دعا نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی دعا قبول کر سکتا ہے، تو یہ چیزیں بد دعا نہ کریں، دعا کریں، نیک دعا کریں، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ واضح بیان فرماتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آیَاتَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَاتَ النَّهَارِ
مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصیلا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے، رات کی نشانی کو تاریک بنایا اور دن کی نشانی کو روشن، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو، اور اس لیے بھی کہ تم ماہ و سال کی گنتی معلوم کر سکو، اور ہم نے ہر چیز کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے رات کو اندھیرا اور صبح کو اجالا اس لیے بنایا کہ رات میں تم آرام کرو، دن میں تم جو ہے نا اللہ کا فضل تلاش کرو، روزی تلاش کرو، اور یہ رات اور دن کا نقشہ اس لیے بنایا کیا کہ تم دنوں، مہینوں، سال کا حساب بھی رکھ سکو۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جس طرح دن اور رات کے آنے میں اور نظام فطرت میں دوسری اشیاء جیسے موسموں کی تبدیلی کا عمل بتدریج سے ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی مہلت کے قانون میں تدریج ہے۔ دن اور رات کے آنے جانے میں جہاں تک دیگر بے شمار فوائد ہیں، وہیں ان سے تقویم یعنی کیلنڈر بنانے میں مدد ملتی ہے۔ قرآن کریم میں جہاں دن اور رات کا ذکر کیا گیا ہے، رات کو پہلے بیان کیا گیا ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فطری نظام میں 24 گھنٹے کی اکائی کی ابتدا غروب شمس سے اگلے غروب شمس تک ہے۔ یعنی کہ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لیلم و نہارا، لیلم و نہارا، لیلم و نہارا یہی بولتا ہے، نہارا واللیل نہیں۔ اکثر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلم پہلے رات پھر دن، کیونکہ اسلامی نظام کے حساب سے پہلے رات آتی ہے پھر اس کے بعد دن آتا ہے۔ مغرب سے اگلی مغرب تک ایک جو 24 گھنٹے کا دن ہے، مغرب سے رات پوری پھر فجر سے مغرب تک، یہ ہے 24 گھنٹے کا کیلنڈر اسلامی نظریات کے مطابق۔ مگر ہمارے پاس جو انگلش کیلنڈر ہے اور 12 AM رات میں تاریخ بدلتا ہے، یعنی دن اور رات دونوں لے لیتے ہیں، دن کا کچھ حصہ، رات کا کچھ حصہ۔ اب 1 بجے سے رات سے لے کر کے پھر راؤنڈ دا کلاک 12 بجے رات تک، یہ دوسرا دن ایسا شمار کرتے ہیں، حالانکہ یہ دن اور رات والا حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیح مدت بتائی ہے، اس میں صحیح نظام ہے، یہی اسلامی نظام کے تحت تاریخ بھی چلتی ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک الحسیبا، یوم علیک حسیبا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اور ہر انسان کا اعمال نامہ ہم نے اس کے گلے میں لٹکا رکھا ہے، جسے قیامت کے دن ایک کتاب کی صورت میں نکالیں گے اور وہ اس کتاب کو کھلی ہوئی دیکھے گا۔ ہم کہیں گے اپنی کتاب پڑھ لے، آج تو اپنا حساب کرنے کو کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنے اعمال کا جو گٹھری ہے، جو چپ ہے، تو اپنے گلے میں ہی ہے وہ، ہاں؟ طائر پرندہ، اس کے علاوہ اسے قسمت یا شگون بھی کہتے ہیں، کیونکہ اہل عرب پرندوں سے شگون لیا کرتے تھے، اور اپنے اعمال نامے کے معنی میں بھی لیا جاتا ہے، یعنی انسان کی قسمت تو خود اس کے اعمال ہی بناتے ہیں۔ اس کا دوسرا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ انسان کا اعمال نامہ اس کے ساتھ ہی چپکا رہتا ہے، جس میں ہر عمل کا ریکارڈ محفوظ ہوتا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اب دیکھیے معمولی بات ہے، فون میں ڈیٹا بیس ہوتا ہے تو ریکارڈ اس میں ہوتا ہے نا، تو اسی طرح انسان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ڈیٹا بیس رکھا ہے۔ یہ ہم کو ابھی شعور نہیں ہے، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ شاید ایسی اور سائنسی تحقیقات بتا سکتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا عمل نامہ ہمارے گلوں میں ہمارے ہی وہ لٹکا دیا ہے، اور قیامت کے روز اس کو کتاب کی شکل دے گا کھول کر پڑھنے کی، جو انسان اپنے اعمال کیے ہوئے پڑھ لے گا۔ من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا۔ جس نے ہدایت قبول کی تو فائدہ اسی کو ہے، اور جو گمراہ ہوا تو اس کا بار بھی اسی پر ہے، اور کوئی گناہ کا بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیا کرتے جب تک اپنا رسول نہ بھیجیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر وضاحت کے ساتھ بیان کر رہا ہے کہ یوم قیامت ہر کسی کو اپنا کیا دھرا بھگتنا پڑے گا، کوئی اپنا بوجھ کسی دوسرے کو منتقل نہ کر سکے گا، اور نہ ہی اپنی گمراہی کا الزام اپنے والدین، گزشتہ نسلوں یا معاشرے پر دھر کے بری ہو سکے گا، بلکہ خود اس کا جس قدر اس گمراہی میں حصہ تھا وہ بھگتنا ہوگا۔ یعنی کہ انسان بعض وقت بولتا ہے نا، جب سپڑے جاتا ہے، ارے انہوں نے بولے تھے، میں ان کا سنا، ان کا سنا، ایسا ہوا، گمراہ ہوگا، تو قیامت کے روز اس میں نہیں چلتا، چھپ نکالی جاتی، بس ڈیٹا بیس بتایا جاتا کیا کرا کیا نہیں کرا۔ تو لہذا ہر وقت یہ خیال رکھیں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بصیرت ہے وہ ہر لمحہ ہمارے ساتھ اپنا ڈیٹا بیس رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن وہ ڈیٹا بیس بتائے گا، وہ اعمال نامہ بتائے گا. ٹھیک ہے، تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر کے زندگی گزاریں. اور اللہ فرماتا ہے ہم نے ایسی کوئی قوم نہیں بھیجی جہاں پر اپنا رسول یعنی ڈرانے والا نہیں آیا. یعنی ہر قوم کی طرف اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ سے پہلے قوم کو رسول بنا کر کے رسولوں کو بھیجتا رہا. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهِ الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. اور جب ہم نے اللہ فرماتا ہے اور جب ہم کسی آبادی کی ہلاکت کا ارادہ کر لیتے ہیں تو وہاں کے عیش پرستوں کو حکم دیتے ہیں تو وہ اس میں بد کرداریاں کرنے لگتے ہیں. پھر اس عذاب پر کی بات صادق آ جاتی ہے تو ہم اسے برباد کر دیتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ کسی بھی قوم میں خرابی، گمراہی اور فساد کی ابتدا طبقہ عمرہ پیسے والے لوگوں کا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے. انبیاء کی مخالفت میں یہ طبقہ پیش ہوتا ہے. غریب اور کمزور لوگ تو ان کی اقتدا میں مارے جاتے ہیں، چنانچہ عذاب لانے کا سبب یہی بنتے ہیں. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ بے دینی، بدعمالیاں یہ پیسے والے لوگوں سے ہی شروع ہوتی ہے، غریب عموماً نہیں کرتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب بھی وہیں سے شروع کرتا. نوح کے بعد ہم نے کتنی قومیں ہلاک کیں اور آپ کا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے خبردار رہنے والا اور دیکھنے کو کافی ہے. اللہ فرماتا ہے ہم نے نوح کے بعد کئی قوموں کو ہلاک کیا. تو اللہ کے لیے کوئی بعید نہیں ہے کہ قوموں کو ہلاک کرے. تو اے قوم والوں ڈرو اللہ سے اور رسول کی اتباع کرو، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت دیتا ہے. تو ناظرین، اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 17 تک آج کا درس جو ہے مکمل کر لیا ہے. ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم عام ہندی اردو بول چال کے اندر ہم یہ آپ کے سامنے دعوت لے کر آتے ہیں تاکہ قرآن کو آسانی سے سمجھا جا سکے، جو عام ہندی اردو جو لوگ روزمرہ کی گفتگو کرتے ہیں اس انداز میں. تو ناظرین، آج کے لیے درس بس اتنا ہی. ہم دوبارہ جب اللہ حکم دے گا، اللہ کی توفیق ہوگی، ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اور کوئی سوال ہے تو ضرور کامنٹ باکس میں پوچھیں، انشاءاللہ میں ضرور جواب دوں گا. چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. مجھے اجازت دیں، آج کے لیے بس اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.